وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے اسماء الصفت۔ یہ اگرچہ ہمارے لیے اننون نہیں ہے، ہم مختلف اسباق میں صفت کا، اسماء الصفت کا ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے، اسم میں ایک ہوتا ہے اسم مصدر، کسی فعل کا نام، کام کا نام، ہم نے کہا تھا مصدر، کھانا، پینا، بیٹھنا، ہنسنا، رونا، دوڑنا، لکھنا، بولنا، یہ کام کا نام ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسم کا نام، بلکہ صفت کا نام۔ نیک ہونا، نیک ہونا کیا ہے؟ مصدر۔ نیک کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ یہ صفت کا بھی نام ہے، نیکی۔ بہادر ہونا مصدر ہے، بہادر اس کو کہتے ہیں جو بہادر ہو، اور بہادری، یہ اس کو اسم المعانی بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ صفت کا بھی ایک نام ہے۔ کنجوسی، نالائقی، بہادری وغیرہ، یہ صفت کے معنی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتی، یہ صفت کا بھی آگے نام ہے۔ اسم الصفت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسم الصفت کے یا اسماء الصفت بہت سارے ہیں، ان کے وزن مختلف ہیں، لیکن اگر ہم نوٹ کریں تو ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اندر بھی جو صفت کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم ڈال کر اسم الصفت یا صفت بناتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نیک آدمی، الرجل الصالح، اگر ہم صالح پر فوکس کریں تو پتہ چلے گا یہ فاعل ان کا وزن ہے۔ الرجل المعروف، جانا پہچانا، نون آدمی، پبلک فگر، اب یہ معروف اس کی صفت بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیکھیں غور لگا کر تو معروف کیا ہے؟ اسم المفعول ہے۔ تو اسم الفاعل تمام کے تمام اور اسم المفعول یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فاعل ہم پڑھ چکے، مفعول ہم پڑھ چکے، مزید فی کے جتنے اسم الفاعل ہیں، اسم المفعول ہم پڑھ چکے، وہ بھی صفت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور جتنے ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں، جتنے پڑھتے آئے ہیں ہم، زیادہ تر ان میں ہم نے یہی پڑھے ہیں، اسم الفاعل یا اسم المفعول۔ مسلم عالم، اب مسلم فی نفسہ ہی اسم الفاعل ہے، اور یہ مسلمن بھی صفت کے طور پہ آتا ہے، الرجل المسلم، ٹھیک ہے۔ تو اسم الفاعل بتانا مقصود یہ تھا کہ ہم اسم الصفت پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم الفاعل کو بھی ہم اسم الصفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اسم المفعول کو بھی اسم الصفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مجرد کے ہوں، چاہے وہ مزید فی کے ہوں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ کچھ وزن ایسے ہیں جو ہمیں پڑھنے ہیں، اور اسم الصفت کے اندر وہ آتے ہیں، ان کے اوزان، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ وزن، اس وزن پر بھی کوئی مادہ آئے گا تو اس کے اندر بھی صفت کے معنی ہوں گے، اور خاص قسم کی صفت کے معنی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فاعل،
اس سے ایک اسم بنتا ہے اس جو صفت بھی بن جاتا ہے عالم. جی اس کا کیا معنی ہے؟ عالم جاننے والا. اسم و صفت کا ایک وزن فعیل کے وزن پہ آتا ہے جی. فعیل یہ ایک وزن ہے فعیل. فعیل یہ اسم الصفت ہے، اور فعیل کے وزن پر آنے والا کوئی بھی مادہ ہوتا ہے اس کے اندر اگرچہ اسم الفاعل کے معنی ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن اس کے اندر اس صفت کی دوام ہوتی ہے. علیم، عالم کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس وقت علم تھا، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد علم نہ ہو، ٹیمپرری. علیم دائمی علم والا. دوام ہے اس کے اندر. تو گویا فعیل کے بریکٹ میں ہم لکھیں گے صفت ہے پلس دوام. راحم رحم کرنے والا، وہ رحم کی صفت ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب رحیم ہو جائے گا تو ہم کہیں گے رحم کرنے والا لیکن اس میں دوام ہے. تبھی ہم کہتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والا. قاتل قتیل، قتیل. فعیل کا وزن جو ہے اس میں ہم نے کیا کہا؟ صفت موجود ہے پلس دوام ہے. بعض اوقات اس کے اندر، بلکہ زیادہ تر اس کے اندر کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مفعول کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. ہاں، اسی طرح رجیم، ٹھیک ہے، رجم پتھر مار مار کے مار دینا. رجیم مردود کے معنی میں پتھر مارا گیا، دھتکارا گیا. خالقن بھی ہے، خلیقن بھی ہے. اب وہاں خلیقن، ہمارے ہاں جب کسی بندے کا نام خلیق ہوتا ہے تو بمعنی مفعول ہوتا ہے. خلیق الرحمان، تو رحمان کو بنانے والا نہیں، خدا نخواستہ رحمان کا بنایا ہوا. ٹھیک ہے. تو فعیل کا وزن اس میں کیا ہے؟ صفت ہے، زیادہ تر فاعل کا مفہوم ہے اور اس میں دوام. اسی طرح ایک وزن ہم نے آپ کو یہ بتا دیا، دوسرا ہے فاعل. قتیل، خلیق، رجیم، یہ ہمیں سیاق و سباق بتا دیتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شیطان پتھر مارے گا یا اس کو پتھر پڑیں گے؟ اب یہ سمے، ٹھیک ہے. اور ڈکشنری اس میں ہیلپ کرتی ہے. جب رجیمن میں بتائیں گے تو زیادہ تر وہ بتائیں گے رجیمن بمعنی مفعول استعمال ہوا ہے. فاعل کا وزن جو ہے فاعل، یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ وہ کام ہے جو بار بار ہو جاتا ہے. فرح خوش، خصم ناراض، دشمنی ہو گئی پھر دوستی ہو گئی پھر دشمنی ہو گئی. ایک خصیم آتا ہے، وہ لمبی ناراضگی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو فاعل اور فعیل، یہ دو وزن ہم ذہن میں رکھیں. دیکھیں فاعل ہم نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی، مفعول پڑھا ہوا ہے، مزید فی کے اسم الفاعل پڑھے ہوئے ہیں. سب کے سب استعمال ہو جاتے ہیں صفت کے طور پہ. دو اور ہمارے سامنے آ گئے، فاعل اور فعیل. اچھا، اب یہاں دیکھیں، ہم ذرا مشق کے اندر دیکھتے ہیں اس کو. مشق نمبر 56 الف جو ہے وہ تو خیر قرآن یہ بارتوں کا ترجمہ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا.
لیکن 56 با جو ہے صفحہ نمبر 25 کے اوپر، اس میں ہے وزن ہمارے سامنے ہیں جی سارے، ٹھیک ہے، وزن موجود ہیں، ہم نے ان میں سے نکالنا ہے کہ یہ وزن کون سا ہے، اسماء مشتقہ میں سے کون سا ہے۔ مثال کے طور پر جاعل پہلا ہے، فاعل، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسم الفاعل۔ جاعل جیم عین لام مادہ ہے، با فتحہ، صیغہ ہے واحد مذکر، اور اسم الفاعل ہے یہ۔ نمبر 2 ہے مستضعفون، ضاد عین اور فا، باب استفعال، مستفعلون اس کا وزن ہے، یہ ہے اسم المفعول، جمع مذکر، اسم المفعول۔ نمبر 3 ہے المرسلین، را سین اور لام، باب افعال، المفعلین اسم المفعول ہے، جمع مذکر، حالت نصب یا جر۔ مبشرین، با شین اور را، باب تفعیل۔ مفعلین اسم الفاعل، جمع مذکر، حالت نصب یا جر۔ منذرین، نون، زال اور را، باب افعال۔ مفعلین کا وزن ہے، جمع مذکر، اسم الفاعل۔ المنافقین، نون، فا اور قاف، باب مفاعلہ۔ المفاعلین اسم الفاعل، جمع مذکر، حالت نصب یا جر۔ خادع اصل میں تھا خادعن، مضاف بن کر آیا تو خادعہم میں سے خادعو، اصل میں کیا ہے یہ؟ فاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ خدع یخدع با فتح سے آتا ہے، یہاں پر باب مفاعلہ ہے، خادعہم، فاعلہم، اور ویسے خدع یخدع سے اسم الفاعل بھی خادع بنتا ہے، یہاں پر اسم الفاعل ہے، باب مفاعلہ سے نہیں ہے، خادع فاعل کے وزن پر ہے۔ دھوکہ دینے والا، واحد مذکر، اسم الفاعل۔ اسفہ، حمزہ، سین اور فا، اسفہ یأسف، باب سمع سے آتا ہے، افسوس کرنے والا، غمگین ہونے والا۔ فاعل کا وزن جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، فاعل، اور یہ صفت ہوتی ہے ٹیمپرری، بار بار ہو جاتی ہے، تو اسفہ، فاعلہ کا وزن ہے اسفن، فاعلن، واحد مذکر، اسم الصفت۔ نصب میں کیوں ہے وہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو آ جائے گا، حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ خبیر، خبر یخبر، باب ضربہ سے آتا ہے، خبیر فعیل کے وزن پر ہے، اسم الصفت ہے جس میں دوام کی خصوصیت ہوتی ہے، واحد مذکر ہے، اسم الصفت۔ مبعوثون، با عین اور سا، با فتح، مفعولون کا وزن ہے، جمع مذکر، اسم المفعول۔ حفیظ، حا، فا اور ضا، باب سمع، وزن ہے فعیل کا، اسم الصفت ہے، واحد مذکر، اسم الصفت۔ فرح، باب سمع سے آتا ہے،
فاعل کا وزن ہے واحد مذکر اسم الصفت. علیم عین لام میم باب سمع واحد مذکر اسم الصفت. حمید حا میم دال باب سمع واحد مذکر اسم الصفت. مشق نمبر 56 الف. درج ذیل قرآنی عبارتوں کا ترجمہ کریں. نمبر 1 انی جاعل فی الارض خلیفتن. اصل میں بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ کو. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. نمبر 3 وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. وما نرسل المرسلین اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین بشارت دینے والے بریکٹ میں لکھیں بنا کر و منذرین اور انذار کرنے والے ڈرانے والے بنا کر. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وہو خادعہم اور وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو. اللہ دھوکہ ان کو دیتا ہے. اس سے آگے جو آیت ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سستی کے ساتھ. یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفاً. غضبان اسفاً, غضبان جو ہے یہ بھی اسم المبالغہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. بہت غضبناک. فرجع موسیٰ پس لوٹا موسیٰ الی قومہ اپنے قوم کی طرف غضبانہ بہت غضبناک اسفاً غمگین افسردہ. اس حالت میں کہ غصہ بھی تھا اور افسردگی بھی تھی. یہ دونوں کے دونوں جو وزن ہے غضبان فعلان کا وزن ہے یہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن اس میں انٹینسٹی بہت ہوتی ہے, بھڑک اٹھنا. اور اسفاً فاعل کے وزن پکڑ لیا یہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. نمبر 6 ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ خوب جانتا ہے, اللہ خوب خبر رکھتا ہے. اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس سے جو تم کرتے ہو, اس کو جو تم کرتے ہو. یہ خبیرن کے معنی فعیل کے وزن پہ ہے, ایک دوام کا ایلیمنٹ ہے. انکم مبعوثون من بعد الموت. انکم بے شک تم مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموت موت کے بعد سے, موت کے بعد تم اٹھائے جانے والے ہو بے شک. نمبر 8 وما انا علیکم بحفیظ. یہ ما جو ہے یہ خبر نفی کا ہے تبھی با لگ گیا ہے. اور میں نہیں ہوں تم پر نگران. وعندنا کتاب حفیظ. حفیظ فعیل کے وزن پڑھا ہوا ہم نے. اب دیکھیے یہاں پر جو آیا ہے حفیظ, اس کے ترجمے آپ دو کر سکتے ہیں, حفاظت کرنے والی کتاب, اور ہمارے پاس ہے, ہمارے ہی پاس ہے عندنا کتاب حفیظ, ایک حفاظت کرنے والی کتاب یا ایک محفوظ کتاب. زیادہ ترجمہ اس کا حفیظ بمعنی مفعول کیا گیا ہے, محفوظ کتاب.
حفاظت کی گئی کتاب، گارڈڈ۔ انہو لفرح فخور، فخور فعول کا وزن ہے جی، یہ بھی مبالغے کا ہے، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ فرح فاعل کے وزن پہ ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک وہ ہے خوش ہونے والا اور بہت فخر کرنے والا۔ نمبر 11، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، غنی، یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے، بہت غنی ہے، حمید بمعنی مفعول ہے، بہت حمد کیا گیا ہے۔ اللہ حمد کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کی حمد کی جاتی ہے، غنی ہے اور بہت حمد کیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔